बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद बसिलसिले शहादत मौला अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब शहादत है और तमाम मोमिनीन ज़िक्र अली में मसरूफ़ हैं और ज़ाहिर है कि कल भी मरकज़ी जुलूस में आप हज़रात शिरकत फरमाएंगे और आज भी पूरी रात ज़िक्र अली होता रहेगा। सुबह को भी नमाज के वक्त भी ज़िक्र अली और ताबूत होता है। मोहब्बत के तकाज़े यही हैं कि हर मोमिन ये चाहता है कि कुल्ले ईमान को जिसके सदक़े में हम मोमिन बने, जिसको हम अपनी हर मुसीबत में, अपनी तन्हाई में आवाज़ देते हैं, मुश्किल कुशाई के लिए, और मदद होती है और होती रही है। और उनका ये वादा भी था, तुम जब पुकारोगे हम आएंगे, तुम हमें पुकारोगे हम आएंगे। जिसने अंबिया की मदद की हो तो वो अपने चाहने वालों की मदद के लिए क्यों ना आए। पूरे साल हम उसको पुकारते हैं अपनी मुसीबतों में, बहुक्म रसूल, बहुक्म अल्लाह। चूँकि मैं सूरह अलहम की तफसीर मुसलसल कर रहा हूँ, आज 20वीं तकरीर थी। घर पर मेरे अपने सिलसिला मजालिस का पहली रमज़ान से जारी है और कल भी मैंने ये बात कही थी और फिर दोहरा रहा हूँ कि मैंने एक आन के लिए भी किसी भी मुसीबत, परेशानी, उलझन, सियासी, मुल्की किसी मामले में मैंने कभी अज़ादारी नहीं बंदी। ये मिंबर गवाह है और मुझे किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि अल्लाह मेरा गवाह है, मौला अली गवाह है, 14 मासूमीन गवाह हैं कि बारिश हो रही है और बाबुल हवाइज की मजलिस रिजविया में मुझे पढ़ना है। पानी कमर तक भर गया पूरे नाज़माबाद में, चौरंगी पर गाड़ियां फंस गईं। आपको तो पता है कि कराची में ज़रा सी बारिश हुई और ट्रैफिक जाम, तो मेरी गाड़ी उस वक्त नाज़माबाद नंबर 2 पर थी। मैंने गाड़ी वहीं छोड़ी थी और मैं दरिया में तैरता हुआ इमामबाड़े पहुंचा पैदल कि मजलिस तो होगी, मजलिस होगी। लाहौर
کے لوگوں کو میں نے 14 برس سکھایا ہے کہ کوئی بھی آفت ہو مجلس ہوگی. اس کے نتائج آپ دیکھیے کہ پنجاب میں انتہائی سختی کی ہے حکومت پنجاب نے، عزاداری پہ بہت سختی کی ہے. یہاں تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلسیں ہو رہی ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، لیکن وہ پولیس اسٹیٹ ہے، یہ پولیس اسٹیٹ نہیں ہے. تو وہاں کنٹینر لگا دیے انہوں نے تمام، یعنی کہ گامی شاہ پر بھی کنٹینر لگا دیے ہیں، جگہ جگہ کنٹینر لگا دی. تو ایک نوجوان لڑکا کنٹینر پہ کھڑا ہوا ماتم کر رہا ہے. تو جذبہ، میں نے کل کہا تھا کہ آپ میں جذبہ ہونا چاہیے، اور تمام ذمہ داروں کو، حکومت کے ذمہ داروں کو، وہ تمام سائنسدانوں کے مضامین پڑھنے چاہیے جو مسلسل وہ دے رہے ہیں. خود امریکہ کے سائنٹسٹ مسلسل انکار کر رہے ہیں کہ کرونا کا وجود نہیں ہے. ان کے آدمی کہہ رہے ہیں، ان کے سائنسداں کہہ رہے ہیں. پروگرام پڑھے ہوئے ہیں. آج بھی بہت بڑا بیان ایک سائنسداں کا آیا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے نتائج لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد نظر آئیں گے. اور جو اس نے بھیانک منظر دکھایا ہے، جس میں بل گیٹس نے جو کچھ کیا ہے، اور جو ویکسین ورلڈ میں بکنے والی ہے، مختصر بتا رہا ہوں، بہت طویل بیان ہے اس کا. کچھ بیانات علی دیباج نے تو مجھے ترجمہ کر کے دے دیے. 5واں بیان اس کا آیا، لیکن یوٹیوب اس پہ مسلسل پابندی لگا رہا ہے کہ عوام کو یہ باتیں نہ پتہ چلیں، لیکن وہ سامنے آتی جا رہی ہیں. اور وہ جو آخری بات اس وقت کہی گئی ہے، ورلڈ میں گونج رہی ہے کہ اس کے بعد ویکسین بکے گی، اور وہ ویکسین چونکہ جہاز بند ہے، ٹرین بند ہے، سفر بند ہے، اس ویکسین کے بغیر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جا سکتے. بچوں کے ایڈمیشن کالج اسکول میں نہیں ہو پائیں گے. اس ویکسین کا سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا، اور جو ویکسین آنے والی ہے وہ انجیکٹ کر دی جائے گی جسم میں، اور جسم میں جس کے وہ جائے گی اس کے ذریعے سائنسداں بیٹھ کر آپ کے پورے عادات و اطوار کو دیکھ رہا ہوگا، اور جدھر چاہے گا دنیا کے انسانوں کو موڑ دے گا. اور یہ دجال کے آنے کی تیاری ہے، یہ دجال کی آمد ہے اور ہیکل کی تعمیر ہے. اس میں ہمارے لوگوں کو اتنا زیادہ یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بڑی پابندی کر رہے ہیں. ایک یقین رکھیں کہ مولا علی کا ذکر ہے، اور یہاں پر کوئی بھی جراثیم نہیں آئیں گے. اور اگر آ بھی گئے اور ہمیں لگ گیا تو ہم مولا علی پہ شہید ہو جائیں گے. کسی کو کیا کرنا. دوپہر گھر پر ایس پی صاحب آئے، سب لوگ تھانے کے تمام ذمہ دار میرے پاس، ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں. بات صرف یہ ہو رہی ہے آپ مجلس کیجئے، کوئی پریشانی نہیں ہے. سب نے مجھ سے یہی کہا آپ مجلس کیجئے. اور دیکھیے پہلی رمضان سے میرے گھر مجلس ہو رہی ہے، ایک لفظ کسی نے، میرے یہاں سب آ رہے ہیں، 3 کمرے میرے بھرے ہیں، کسی نے، کوئی حکومت کے آدمی نے کچھ مجھ سے نہیں کہا. آج 20ویں مجلس تھی، کل سے آخری عشرہ ہوگا، اور 28 کو جشن ابو طالب پہ میں امام ضامن باندھوں گا. اگر سڑک پہ بھی لوگ کھڑے ہوں گے تو میں امام ضامن باندھنے باہر آؤں گا. جشن ابو طالب ہوگا.
میرے گھر پہ ہوگا، کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں. وہی امام ضامن باندھ کر میں پورے سال سب کو ضمانت امام رضا علیہ السلام نے دی. اب یہ بہت نعرے لگے ہیں فیس بک پر، مزاروں نے مدد نہیں کی، روزوں نے مدد نہیں کی، اللہ نے مدد نہیں کی. تو نہیں ہو تم اس قابل کہ تمہاری مدد ہو. ارے جو مدد دل سے مانگے گا اس کی کریں گے نا، ہر ایک کی مدد کیوں کریں گے؟ بڑی خوشیاں منائی گئی ہیں کہ امام رضا کا روضہ بند ہو گیا، کربلا بند ہے، روضہ حسین بند ہے. نہیں، جو جذبہ آنکھ کا ہے، جو جذبہ ہمارا ہے، وہی جذبہ آیت اللہ سیستانی کا ہے. انہوں نے کہا کھولو نجف. آج 1 مہینہ ہو گیا نجف نہیں بند ہوا. باب العلم دروازہ علی کبھی بند نہیں ہوگا. لوگ سمجھ رہے ہیں ابھی 8-10 دن میں کرونا ختم ہو جائے گا. بہت لمبا پلان ہے، بہت لمبا پلان ہے. یہ سب دیکھیے، اصل میں تو محرم کی تیاری ہو رہی ہے. آپ لوگ اپنے محرم کی، عزا خانوں کی، عزاداری حسین کی تیاری کیجئے، وہ کرونا کی تیاری کر رہے ہیں. آپ اپنا کام کیجئے، ان کو اپنا کام کرنے دیجئے. آپ طے کریں کہ مجلسیں گھروں کی محرم میں بند نہیں ہوں گی. یہ امام باڑے کی بند کرائیں گے، یہ محرم کے جلوس بند کرائیں گے. یہ طے کیے بیٹھے ہیں. ٹارگٹ صرف عزاداری ہے، صرف ٹارگٹ عزاداری. اس لیے کہ ورلڈ میں صرف ہماری چیزیں ہوتی ہیں، ہماری چیزیں ہوتی ہیں. زیارت ہوتی ہے کربلا کی اور ایران کی، سمجھیں آپ، اور پورے ورلڈ میں عزاداری ہوتی ہے. کسی فرقے، کسی مذہب کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے جو پورے ورلڈ میں کرتا ہو. میرے جملے سن لیجئے. کرسمس وہی ہوتا ہے جہاں عیسائی ہیں. ہندوؤں کے ہولی دیوالی صرف ہندوستان میں ہوتی ہے، پوری دنیا میں نہیں. ہندوستان میں ہو گئی ختم. صرف عزاداری پورے ورلڈ میں ہوتی ہے. یہ کوئی آسان جملہ نہیں ہے جو میں نے کہا ہے. اب کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، سب یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. جس ملک کی چاہے عزاداری دیکھ لو، جس ملک کی چاہے عزاداری دیکھ لو. اور چونکہ ہر ملک کی عزاداری پڑی ہے تو اس میں سے ایک ملک انہوں نے نکال لیا اور وہی چلا رہے. چلو اسی سہارے تم ڈھونڈو تو کہ میں نے کہا کیا تھا اور میرا مقصد کیا ہے اور میں بتاتا کیا رہا ہوں. اس عرصے میں سکھایا کیا ہے میں نے. اس عزاداری کے لیے ہم جیے ہیں، اس عزاداری کے لیے ہم مرے ہیں. چاہے وہ مولا علی کی ادا ہو، امام حسن کی ادا ہو، امام حسین کی ادا ہو، 11 اماموں کی ادا ہو. یہی ذکر ہماری زندگی ہے اور یہ ہوتا رہے گا. چلیے بہت سلو صفائی کے ساتھ حکومت کا ساتھ دے دیا. تمام چھوٹے چھوٹے جلوس چلیے بند ہو گئے. کوئی جلوس چھوٹا نہیں ہوتا. مجلسیں چلیے مرکزی ایک ہو جائے، ایک امام باڑے میں ہو جائے، سارے تعاون ہو گئے. لیکن اب تعاون کا یہ مطلب نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ذرا غور سے سنیے گا میری بات، غور سے سنیے گا. حکومت اعلان کر رہی ہے کرونا ہے، اس کے مجمع نہ ہو. اچھا صاحب مجمع نہ ہو، ٹھیک ہے، بند ہو گیا، سب نے بند کر دیا. نماز جمعہ بھی بند ہو گئی، مسجدوں کی نمازی مغربین عشاء سب بند، ظہرین بند. لیکن جب ہمارے جلوسوں کی باری آئی تو یہ کیا چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، شیعوں کے جلوس بند ہو گئے، شیعوں کے جلوس بند ہو گئے. یہ خوشیاں کاہے کی منائی جا رہی، اس کا جواب چاہیے.
یہ عیدیں تو منائی گئی تھی، شیعوں کا جلوس علی کا بند ہو گیا، جو تمہارا نہیں ہے علی تو تم نے ثابت کر دیا کہ شیعوں کا علی ہے۔ خوشی کس بات کی ہوئی ہے کہ مرکزی جلوس بند ہو گیا؟ یہ بیانات کیوں آئے اور حکومت نے بیانات روکے کیوں نہیں اور یوٹیوب پہ پابندی کیوں نہیں لگائی کہ یہ کیا مذاق اڑایا جا رہا ہے یوم علی کا؟ یہ کیسے بیانات آئے تھے کہ اگر یوم علی کی اجازت ملی تو فلاں کا یوم اور فلاں یوم کس کا ہوتا ہے؟ مالک یوم الدین تو علی ہے۔ عدل کا راستہ نہ چھوڑو۔ کسی نے حکومت سے پوچھا، انہوں نے لیٹر نکال دیا، کیا شیخ چلی کی حکومت ہے؟ یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ کیا ہے؟ یہ کیا طریقے ہیں؟ کون سے طریقے ہیں کہ کاغذ نکل آیا اور فیس بک پہ چل رہا ہے کہ وہ واجب نہیں ہے مجلس، فرض نہیں ہے مجلس؟ کیوں؟ کیا شریعت پہ آپ کے نوٹیفیکیشن چلتے ہیں؟ آپ سارے فیصلے شریعت سے کرتے ہیں، پھر ہم گنوائیں آپ نے غیر شرعی فیصلے کتنے کیا ہے؟ گنواؤں؟ کیوں یہ لفظ آیا ہے کاغذ میں؟ کیوں آیا ہے یہ لفظ؟ آپ فیصلہ کریں گے کہ واجب کیا ہے اور فرض کیا ہے، اور اس کے بعد جب بات آئی نہیں تو وہ تو حکومت کو پتہ ہی نہیں لیٹر کس نے نکال دیا۔ تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں شیخ چلی کی حکومت ہے، ایک کاغذ بھی نکل گیا اور وزیر اعلیٰ کے نام سے اور سب کے نام سے اور سب جگہ پہنچ بھی گیا، اس میں نیچے پتے بھی لکھے ہوئے، اس کو گیا اس کو گیا اس کو گیا، اور پھر اس پہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں فرض نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سے پوچھ کے ہم نے کوئی چیز فرض بنائی ہے یا آسمانی کتاب میں جو لکھا ہے وہ ہوگا؟ کبھی توفیق ہوتی تفسیر اور معنی کے ساتھ تو مسلمان قرآن پڑھتے۔ میں 20 دن سے آن لائن مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کسی عالم نے قرآن نہیں پڑھا، دل لگا کے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے، قرآن نے ذکر علی کو اللہ نے ذکر کہا ہے، اور اپنا نام قرآن نے رکھا ہے، میں ذاکر ہوں۔ یہ قرآنی ہو رہا ہے جو کچھ، یہ آیات سے ہو رہا ہے۔ ذکر علی کا حکم قرآن میں ہے۔ آپ کہیں گے کہاں ہے؟ یہ سوال کرتے کرتے 1400 سال ہو گئے مسلمانوں کو، کہاں ہے؟ تو اس کے معنی نہیں پتا نا کہ کہاں ہے، تو پھر ہم بھی بتائیں گے کہاں ہے۔ کوئی ایسی چیز تھوڑی بتا دیں گے کہ نہیں یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں، یہ تو ہم نے سنی تھی تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بحث یہ ہو رہی تھی دربار میں کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو کیا ہو؟ وضو کے لیے پانی نہ ہو تو کیا ہو؟ ہمارے یہاں سے پہنچ گئے، انہوں نے تیمم کی آیت پڑھ دی۔ حضرت عمر کہنے ارے اب پتہ چلا کہ یہ آیت مجھے پتہ ہی نہیں تھی کہ تیمم بھی کوئی چیز ہے، تو اب نہیں پتا تو کیا کریں؟ جناب سیدہ نے جناب فضہ سے کہا فتح کے واقعے سے پہلے جو دربار میں جا کے بحث کرو وراثت پہ اور قرآن کی آیتیں پڑھنا۔ فضہ کو تو پورا قرآن یاد ہی تھا، انہوں نے جا کے وراثت کی آیتیں قرآن سے پڑھنا شروع کی اور ثابت کیا کہ وراثت قرآن میں ہے۔ جب وہ پڑھ کے آیتیں چلی آئیں تو بیان یہ دیا علی کے گھر کی کنیز بھی ہم سے زیادہ قرآن جانا، جو اب پتہ چلا۔ اب ان کی فضہ کی زندگی گزر گئی قرآن پڑھتے پڑھتے، حافظ قرآن وہ کہہ رہے ہیں اب پتہ چلا، اسی لیے بی بی نے بھیجا ہی تھا۔ تو جو چیز نہیں معلوم تو پوچھ لیجئے۔ آپ کہیں گے ذکر علی قرآن میں کہاں ہے؟ پڑھوں؟
ایسی چیز تھوڑی پڑھوں گا جو کسی کو معلوم نہ ہو، اور جب میں پڑھ دوں گا تو آپ کہیں گے یہ تو ہمیں معلوم تھا، نئی چیز کیا تھا نہیں رکھتا میں پڑھوں قرآن سے پڑھوں، ذکر علی پڑھوں؟ اچھا تو پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار ان کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے اپنی نعمتوں کا انبار لگا دیا، خاتمہ کر دیا۔ اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی۔ اليوم وہ یوم، وہ ایک دن جو آیا جس دن نعمتوں کا خاتمہ ہوا۔ کس پر ہوا خاتمہ؟ کس پر ہوا خاتمہ؟ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، ولایت پر خاتمہ ہوا۔ رسول اللہ نے کہا علی ہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ الحمد سے تو ذکر علی شروع ہو جاتا ہے، جبھی تو اللہ کہتا ہے میں ذاکر ہوں، اور یہ علی کا ذکر ہے۔ اب علی کا ذکر جو ہے مکمل کہاں ہوتا ہے؟ پہلے ذکر علی ہوتا ہے، پھر دشمنوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد آتا ہے، اے لوگوں دعا یہ مانگو کہ ہمیں علی کا راستہ چاہیے، ان کے دشمن جن پر تو غضبناک ہوا ہے ان کا راستہ نہ۔ ظالین، دالین نہیں ہے، ظالین ہے، زواد ہے، زواد۔ زواد سے جتنے لفظ ہیں وہ پھر زواد سے ہی بولے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ پھر سب جگہ دال لگائیے۔ ہاں کہاں کہاں کریں گے آپ؟ ضبط، مال ضبط ہو گیا، ضبط، ضبط بولی۔ بڑی کوشش کی انہوں نے کہا، ان کا ابو دہبی، اب چونکہ بولنا ہے نا تو بولی وَالضُّحَىٰ، تو بولی۔ ہم بھی چلتے پیچھا کریں گے کہاں تک زواد کو دال بنائیں گے۔ مضبوط، زواد آیا، مضبوط، بولی نا تطلائیں، زواد کو زوادی بولنا ہے۔ دال اپنی جگہ ہے، دوسرے کو دال نہ بنائیے۔ قاف کی آواز قاف کی رکھیے، جیم کی آواز جیم کی رکھیے، ایک دوسرے پہ چسپاں نہ کیجیے۔ بھئی ہماری اردو کا تو یہی تقاضا ہے، اب اور زبانوں میں کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کے ذمہ دار دیں گے۔ ہم اپنی اردو تو نہیں خراب کریں گے نا، ہم زواد کی جگہ زوادی بولیں گے۔ اردو داں جب قرآن پڑھے گا تو کہے گا وَلَضَّالِّينَ۔ اچھا اب آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، کیا قرآن میں زواد ایک ہی جگہ آیا ہے؟ اب میں زواد کی آیتیں پڑھنا شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ پڑھتا ہوں میں، دیکھیے آیت، یہاں کیوں نہیں دال آ رہا ہے؟ غور کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ۔ اب زواد آیا، کہو دلّ، کہو مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ۔ یہاں زواد پہ دال لگا دو تو میں جانوں۔ تو یہ کیسی منافقت ہے، کہیں زواد استعمال ہو اور کہیں نہ ہو۔
یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، زبان اور لغت کی باتیں ہیں، یہ سب اصلاح کے لیے ہیں، تنبیہ کے لیے ہیں، تنبیہ کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ آج چونکہ میں بول ٹی وی پہ بلایا تھا انہوں نے، تو میں نے پہلے ہی کہلوا دیا تھا میسج، ایک تو میرے سامنے بے تکی باتیں نہ ہوں، اور جن کا ذکر مجھے پسند نہیں ان کا ذکر نہ ہو، یہ سب میں نے شرائط اپنی کر لی تھی۔ تو شکر ہے کہ جو دو علماء کرام تشریف فرما تھے، مفتی صاحب، سب نے خوب فضائل علی پڑھے ہیں، دل بھر کے، یعنی مجھ سے بھی بازی لے جا رہے تھے۔ میں نے کہا آپ ہی پڑھیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا دین و ایمان محبت علی ہے۔ پروگرام کوئی 1.5 گھنٹے کا ہے، ابھی سحری میں آئے گا، ریکارڈ کیا انہوں نے، سحری میں آئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ خوب سب نے آج ذکر علی کیا، شہادت مولا علی کا پروگرام ہے، اہل سنت علماء نے خوب کیا ہے ذکر۔ اب مجھے سنانے کے لیے کیا ہے، وہ اپنی دل کی آواز ہے، جو بھی ہو بہرحال دونوں طریقے سے بات اچھی ہے۔ اور ایک ابھی پروگرام افطار میں آیا تھا، تو دونوں ساتھ ہی کر رہے تھے وہ پروگرام، تو اس میں وہ آج فتح مکہ کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ آج فتح مکہ ہے 20 کو، تو وہ لیکن جتنے بھی اخبار آئے ہیں 4-4 5-5 مضمون فتح مکہ پہ لگے ہیں، ایک مضمون میں ایک چھوٹی سی سطر میں بھی مولا علی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ دوہری شخصیت والے لوگ میرے سمجھ میں نہیں آتے۔ بہرحال مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ فتح مکہ، مجھے سے پہلا سوال کیا کہ آپ ذرا فتح مکہ بتائیے، تو اس پہ یہ بھی کہا گیا سوال میں کہ صاحب بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر علی کعبے میں پیدا ہوئے تو اس میں تو بت رکھے تھے، تو میں نے یہیں سے شروع کیا کہ ایک بھی بت کعبے میں نہیں تھا، کعبے کے اندر بت نہیں تھے، کعبے کے اطراف بت تھے۔ سب سے بڑا بت ہبل کعبے کی دیوار سے جڑا ہوا تھا میخوں سے، اندر عمارت کے اندر 4 دیواری میں کوئی بت نہیں رکھ سکتا تھا، اگر کوئی اندر بت لاتا تو ابو طالب کی تلوار ہوتی اور اس کا سر ہوتا۔ عبدالمطلب کی نگرانی میں بت نہیں رکھے جا سکتے تھے کعبے میں۔ انہوں نے فرشتوں کی تصویریں، تصور کیا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ پردار ہیں، پردار بنا کر انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی تھیں، ٹغرے بنائے تھے، وہ لوگ تحفے میں لے کے آتے تھے، وہی دیواروں پہ تصویریں لگی تھیں، اسی کو سرکار نے اپنے عصا سے، چھڑی سے ایک ایک کر کے سب گرا دیا، بت کوئی نہیں تھا، سب بت 365 بت باہر تھے، ایک صفا پہ، ایک مروہ پر، یہ لات اور عزا، یہ سب باہر تھے۔ تھوڑی تھوڑی دور پر کعبے کے اطراف اپنا اپنا بت گاڑ دیا تھا، اسی پہ وہ رسومات کرتے تھے، اب اس بت پہ گئے، اب اس بت پہ گئے، اس بت پہ گئے۔ ہاں وہ جو بت باہر لگے تھے، جب ظہور فرمایا مولا کائنات نے، تو وہ باہر والے بت سب منہ کے بل گر گئے، سجدہ کیا بتوں نے، علی کی آمد۔ یہ روایت بنی ہاشم کے گھر کی ہے، شیعہ سنی دونوں نے لکھی ہے۔ اب رات میں رسول اللہ نے مولا سے کہہ دیا تھا کہ رات میں، آدھی رات کو میں آؤں گا اور تم بھی آ جانا۔ فتح مکہ ہو چکا، دروازے کی چابی کعبے کی سرکار کے پاس آ چکی، کعبے میں آپ جا چکے، قبضہ فرما چکے۔ اب رات میں رسول اللہ باہر نکلے اور حضرت علی، سب ایک تو خوف پھیلا ہوا تھا، 10,000 کا لشکر سرکار لے کے آئے تھے،
جب اپنے گھروں میں کرونا کے خوف سے مرے پڑے ہوئے، ہاں ڈرے ہوئے تھے، نکل نہیں رہے تھے گھروں سے۔ ایک اعلان سرکار نے کر دیا تھا کہ 8 آدمی وہ ہیں کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا تھا تو انہوں نے بے ادبی کی تھی میری شان میں، ان 8 کو قتل کر دینا۔ اگر یہ کعبے کے پردے سے بھی لکھے ہوں تو قتل کر دینا۔ تو ان میں سے بھی سب نے کلمہ پڑھ لیا، لیجئے وہ بھی معاف ہو گئے، وہ بھی معاف ہو گئے۔ اس میں کا ایک جس نے بے ادبی کی تھی وہ بدر میں آیا تھا۔ جب میں بدر پڑھتا ہوں تو اس میں پڑھتا ہوں میں کہ مولا علی نے بدر میں 35 کافروں کو مارا، 70 مارے گئے، آدھے علی نے مارے، آدھوں کو 35 کو 313 نے مل کے مارا اور آدھوں کو علی نے تنہا۔ لیکن جنگ کرتے جا رہے تھے اور کسی کو دیکھ رہے، اب لوگ حیران تھے کہ علی جیسے تلوار بھی چلا رہے ہیں اور کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کو پتہ چل گیا تھا، لیکن اسے پتہ چل گیا کہ علی مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ آڑ میں چھپتا تھا، وہ جان رہا تھا کہ علی کیا تلاش کر رہے ہیں، وہ چھپ جاتا تھا، لوگوں کے پیچھے چھپ جاتا تھا، گھوڑوں کے پیچھے چھپ جاتا تھا تاکہ علی مجھے دیکھنے نہ پڑے۔ جنگ ختم ہوئی، کافر ہار گئے، گرفتار ہوئے کافر اور کچھ بھاگ گئے، جو پکڑے گئے تھے وہ پکڑے گئے، قیدی بنے۔ سب سے پہلے جب قیدیوں کا دورہ ہوا تو مولا علی تلوار لے کر آئے اور ایک ایک قیدی کا چہرہ دیکھا، یہ نظر آ گیا جسے علی ڈھونڈ رہے تھے، تلوار اٹھائی اس کی گردن ایک ہنگامہ، صاحب علی نے قیدی کو مار ڈالا۔ رسول اللہ کے کچھ شکایت کرنے تو فوراً پہنچتے تھے، علی کی شکایت جلدی سے رسول اللہ کو کر دی، اگر کچھ مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا شکایت کر دی، اور ہمیشہ رسول اللہ کہتے تھے توبہ کرو، توبہ توبہ کرو۔ ایک کو تو کہا تھا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے علی پہ تنقید کی تھی، علی آ کے معاف کریں اس کو تو نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ ایسے واقعات بھرے پڑے ہوئے کہ علی کا احترام کرنا رسول اللہ نے سکھایا اور علی نے رسول کا احترام کرنا سکھایا، تبھی تو ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں اس شان کے ساتھ۔ سکھانے والے دونوں عظیم اور جن کا احترام ہو رہا ہے وہ بھی عظیم۔ رسول اللہ سے کہا، انہوں نے قیدی، رسول اللہ نے کہا تو تم نے علی سے کیوں نہیں پوچھا؟ اچھا تو بلاؤ علی کو، کیا کہنے آئے، رسول اللہ نے کہا پوچھو اب علی سے کیوں مارا؟ مولا علی نے فرمایا جب پہلا وقت تھا، جیسے ہی پہلی بار رسول اللہ نے قولوا لا الہ، کہو اللہ ایک ہے، یہ پہلا آدمی تھا جو آگے بڑھا اور اس نے لعاب دہن منہ پر رسول اللہ کے پھینکا۔ یہ کہیں بھی ہوتا علی سے قتل کرتا۔ بھائی علی کو سمجھنا مشکل ہے، توہین رسالت کی تو علی نے ڈھونڈ کر اسے قتل کیا۔ عمر ابن عبد الود کے سینے پر بیٹھے سر کاٹنے کے لیے اس نے لعاب دہن علی کے منہ پہ پھینکا، علی سینے سے اتر گئے، نہیں سمجھے، کچھ نہیں سمجھے، اتر گئے۔ لیکن اس کی ٹانگیں علی کاٹ چکے تھے، ٹانگیں کٹی تھی، وہ گرا پڑا تھا، علی کو سر کاٹنا تھا، سینے پہ بیٹھے اس نے بے ادبی کی،
علی اتر گئے، سر کاٹنے جا رہے تھے اور اتر گئے۔ اب اس کو تاریخ میں تو سب نے لکھا ہے، مولانا روم نے بہت سجا کے بنا کے لکھا ہے کہ علی نے ٹہلنا شروع کیا۔ جب ٹہلتے تو وہ کروٹ لے کر کہتا، اے شہبازوں کے شہباز، اے بہادروں کے بہادر، اے سورماؤں کے سورما، ارے تو نے مجھے اس مصیبت میں کیوں زندہ رکھا؟ ارے جلدی میرا کام تمام کر، ٹانگیں کٹ گئی، اب میری زندگی بیکار ہے۔ ارے سر کاٹتے کاٹتے تو نے میرا سر نہیں کاٹا، کیوں نہیں سر کاٹ رہا؟ تو علی نے پلٹ کر کہا، اس لیے سر نہیں کاٹ رہا کہ تو نے میری شان میں بے ادبی کی، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں کافروں کے سر اللہ کے لیے کاٹتا ہوں، اگر میں غصے میں کاٹتا تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو جاتا، جب غصہ ختم ہوگا تو ابھی تیرا سر کاٹ۔ تو جو علی اپنے معاملے میں اتنی احتیاط کرے، توہین رسالت پہ نظر پڑی اور سر اڑا دیا۔ بے ادبی دونوں کی برابر تھی۔ وہ سمجھ رہے ہیں آپ توہین رسالت کیا ہے؟ ابھی میں نے بول ٹی وی پر کھلے عام یہ کہا ہے کہ فیس بک پر توہین رسالت ہو رہی ہے۔ علماء نے مجھ سے پوچھا اہل سنت نے کیا اتنے بے خبر ہے؟ میں نے ان کے کان میں بتایا یہ، تو انہوں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں علامہ صاحب، یہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آپ معاف کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں میرے بارے میں کیا ہو رہا ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں میں طاہرین کی توہین کیسے ہو رہی ہے۔ کیا شیعہ قوم نے کوئی جلسہ کر کے، کوئی اجلاس کر کے رپورٹ پیش کی ہے حکومت کو کہ فیس بک پر یہ سب کیوں نہیں بند ہو رہا؟ کرونا 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 کرونا، یہ کرونا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب تک اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ اور وہ پوسٹیں شیئر کیوں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو کیوں بھیجی جاتی ہیں جس میں توہین معصومین لکھی ہوئی ہے؟ کیوں؟ کائے کا خوف ہے؟ وہ نہیں ڈر رہے فیس بک پر بیٹھ کے اور بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے شیعوں کو کیا ڈر ہے فیس بک پر؟ جب آپ کو پتا ہے فیک آئی ڈی سے سب ہوتا ہے تو آپ فیک آئی ڈی سے رپورٹیں کر سکتے ہیں۔ 2 منٹ لگتے ہیں، سیکنڈ لگتے ہیں رپورٹ کرنے میں۔ رپورٹیں کیوں نہیں ہو رہی؟ بند کیوں نہیں کرایا جا رہا؟ فیس بک کے اصول کیوں نہیں پڑھے جا رہے؟ یہ کاہے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھانتی پھر رہی ہیں پوسٹیں؟ اطلاع دی جاتی ہے ایک دوسرے کو، فلاں جگہ امام حسین کی توہین ایک سائٹ پہ ہو رہی ہے، وہاں پہ جناب فاطمہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، یہاں مولا علی کے بارے میں بس اطلاعیں چل رہی ہیں، اطلاعیں چل رہی ہیں۔ امام مہدی کی پوسٹ خوب چلائی گئی، جناب نرگس خاتون کی پوسٹ خوب چلائی گئی۔ واہ 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 واہ، کیا ایمان ہے اور کیا محبتیں! یا تو سارے اپنے موبائل توڑ کے پھینکو اور توبہ کرو کہ فیس بک چلائیں گے نہیں، ہم اپنی آئی ڈی ختم کرتے ہیں، اپنا پیج ختم کرتے ہیں، اور اگر بیٹھے ہو تو تم پر واجب ہے کہ اقدام کرو، اقدام کرو۔ منافقت نہیں، وہاں نظر آتی ہے منافقت، ہم تم کو ایک دوسرے کو نہیں جانتے نا، دلوں کا حال آپ پڑوسی کا نہیں جانتے، وہ تو جانتا ہے، معصومین تو جانتے ہیں، اس لیے فوراً اقدام کیجئے۔ جس طرح میں سمجھا رہا ہوں یہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں چلے گا پاکستان میں جو کروایا جا رہا ہے معصومین کے خلاف۔ اب آپ اس پر آ گئے ہیں کہ مولا علی کے خلاف لکھیں گے آپ۔ آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہو رہا ہے فیس بک پہ؟ اتنی موٹی کتاب میں نے لکھی ہے فیس بک پر، اتنی موٹی، ایک ایک چیز نکال کے رکھ دی ہے کتاب میں، میں تصاویر، میں کمنٹ، میں نام، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی میں نے بول پر کہا ہے کتاب لکھی ہے، آئے گی، سب کے پول کھلیں گے، کتاب چھپے گی، سب کے پول کھلیں گے، اپنوں کو بھی اور پراؤں کے بھی۔ ذاکروں پر تھے پہلے،
پھر یہاں آ گئے مجلس پہ آ گئے، امام حسن پہ آ گئے، مختار پہ آ گئے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کچھ پتا نہ ہو، اتنے چپے جیسے معصوم لوگ ہمارے سامنے بیٹھے، انہوں نے کبھی فیس بک نہ دیکھا ہے، نہ ان کے پاس موبائل ہے، نہ ان کو چلانا آتا ہے، اتنی خاموشی۔ کبھی کبھی خاموشی مجرمانہ ہوتی ہے۔ خاموشی سے چور پکڑ لیا جاتا ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمت دے، جذبہ دے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں، اپنے ائمہ کے بارے میں محفوظ، ان کے ناموس کو، ان کے احترام کو محفوظ کرنا سیکھیں اور بچوں کو سکھائیں، بچوں کو سکھائیں۔ کیوں بھائی، وہ جملہ تم نے بتایا تھا نا کہ حضرت علی کے لیے لکھا گیا ہے، اور پھر میں نے بعد میں دیکھا، تم نے مجھے بھیجا تھا، سنیں گے آپ؟ ارے خلاف کیسے پڑھوں میں یار، جو بے ادبی وہ کیسے پڑھوں میں؟ تو بڑے اشاروں میں پڑھوں گا، ورنہ فیس بک پہ پڑھا ہے، دیکھ لیجیے۔ لعنت تو ہے ہی ہے، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ شیطان آیا یا کوئی آیا، شیطان کی شکل میں آیا، علی نماز پڑھنے جا رہے تھے، اس نے کہا یا علی بتائیے کتنے جانور دنیا میں انڈے دیتے ہیں اور کتنے بچے دیتے ہیں؟ سنا ہے نا یہ بچپن میں واقعہ سنا دیتے ہیں ماں باپ بچوں کو، ہم کو بھی بچپن میں ہمارے ماں باپ نے بہت چھوٹے تھے جب ہی سنا دیا تھا، بچپن سے یاد ہے۔ مولا علی نے کہا جن جن کے کان باہر ہیں وہ سب بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ وہ واقعہ ڈالا گیا اور اس کے بعد ایک سانپ دکھایا گیا جس کے کان باہر ہیں سانپ کے، اور نیچے لکھا گیا ہے کہ اب بتائیے کہ یہ سانپ جو ہے کان ہیں انڈے دیتا ہے، کان باہر ہیں انڈے دیتا ہے، آپ بتائیے۔ یعنی علی نے معاذ اللہ اپنی طرف سے کہہ دیا۔ جو لفظ پنجابی کا لکھا گیا ہے، کیا ہے وہ لفظ؟ غلط لفظ ہے نا، ہاں کہہ نہیں سکتے۔ تو چوتھے خلیفہ بھی ہیں، شرع علم کا دروازہ بھی، تو پھر اس میں یہ کہا جائے گا نا کہ تربیت کیا ہو رہی ہے، کتنا دین سکھایا جا رہا ہے بچوں کو، کتنا رٹایا جا رہا ہے کہ علی تمہارے چوتھے خلیفہ ہیں اور شہر علم کا دروازہ ہیں، کوتاہی کس کی ہے؟ تو یہی شروع سے کہہ رہا ہوں، ہر ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت پاکستان میں صحیح نہیں ہوئی ہے، اور کہتا رہوں گا، کہتا رہوں گا، مذہبی تربیت نہیں ہو پائی ہے۔ تربیت پھر سے کیجئے، مجھ سے کہا گیا اب جو پچھلا ہو گیا، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب نئے سرے سے بتائیے تربیت کیسے کی جائے۔ تو میرے پاس کم سے کم 50 پروگراموں کی قطار لگی ہے، 50 پروگرام، کہ بس یہ بتا دیجئے کہ نئی نسل کی تربیت کیسے ہو۔ تو ہر ایک کو میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ میں نے 50-60 برس اس کراچی میں 3 نسلوں کی تربیت منبر سے کی، اور اپنے سننے والوں کے کردار کا میں ضامن، نام بنام ہر فیملی کو جانتا ہوں، اور پوری فیملی خاندان بتا دوں گا کہ ان کے دادا سے لے کر اور پوتے تک سب آئے ہیں میری مجلس میں، اور میں ان کے تمام گھر کی شرافتوں اور سجروں کا میں ضامن اور ذمہ دار ہوں۔ سب کے سجرے مجھے یاد ہیں، چاہے وہ زیدی ہو یا نقوی ہو یا رضوی ہو یا جعفری ہو،
سب کے شجرے میرے پاس موجود ہیں، اس لیے کہ جب کسی شجرے والے کے یہاں نیا بیٹا ہوتا ہے تو وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آتا ہے، میرے شجرے میں بچہ بڑھا دیجئے، نام لکھ دیجئے، اور نام بھی مجھ سے رکھائے جاتے ہیں۔ اب سوچئے گا 50 برس میں کتنے بچے، بیٹے اور بیٹیوں کے نام میں نے مولا علی کے اور جناب سیدہ کے ناموں پہ نام رکھے۔ تو بھائی ہم نے اپنے مجلس کی سامعین کی تو تربیت کر لی، اب پورا پاکستان اگر سننا چاہتا ہے تو اب تربیت شروع کر دے۔ آ رہے ہیں پیغام، ان کے بھی آ رہے ہیں، تائب ہو کر آ رہے ہیں۔ ابھی پروگرام جو ہوا ہے بول کے تو پیچھے سے جو کمنٹ آ رہے تھے اس میں یہ کمنٹ آ رہے تھے، پروڈیوسر کان میں یہ کہہ رہا تھا اینکر کے کہ بھائی اس پہ لڑکے بیٹھے کہہ رہے علامہ صاحب سے کہو ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، اسی کا پرمو بن کے چل رہا ہے۔ تو اسی کے اوپر میں اس کے اوپر ناراض ہوا، کیا معاف کر دیں؟ بھائی خطا اگر میری ہو تو معاف کروں، خطا آپ آئمہ کی کر رہے ہیں، آپ حضرت عباس کے معجزات جھٹلا رہے ہیں، خطا آپ حضرت عباس کی اور امام حسین کی کر رہے ہیں، واقعہ کربلا کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، روزوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، معاف میں کر دوں؟ معاف میں کر دوں؟ میں کیسے معاف کر دوں؟ یہ میں کہہ کے آ گیا۔ مان لیا انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے وہ معاف نہیں ہو سکتے، لیکن کیا کیا جائے؟ میں نے کہا اب حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کیا جائے ان لوگوں کو کہ جو دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہی پر علی یاد آ جاتے ہیں، اسی لیے ذکر علی ہوتا ہے کہ جب صبح ہو جاتی تو اپنا تازیانہ لے کر بازار کوفہ میں جاتے اور ایک ایک دکان کے سامنے رکتے اور کہتے حرام مچھلی نہیں بیچی جائے گی، لیکن اس کے بعد فوراً کہتے اگر کسی نے کسی انبیاء کی توہین کرنے کی کوشش کی تو علی کا تازیانہ ہوگا اور اس کی پشت ہوگی۔ کسی نے پوچھا علی آپ یہ ڈیوٹی روز کیوں دیتے؟ کہا اس لیے کہ آدم سے عیسیٰ تک کسی کے خلاف میں نہیں سننا چاہتا، اگر کسی ایک نبی کے خلاف یہ بولے تو محمد تک آ جائیں گے۔ آئیے میں دکھاؤں آپ کو، میرے پاس سارے پرنٹ رکھے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لکھا جا رہا ہے ابراہیم، ان کا ابراہیم نام کا کوئی نبی ہی نہیں گزرا۔ فیس بک کا سنا رہا ہوں، میرے پاس پورا عکس رکھا ہے، نام تصویر سب کے ساتھ میں نے اپنی کتاب میں رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم نام کا کوئی نبی نہیں گزرا۔ ایک دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے صدیق نبی، اللہ نے کہا ابراہیم صدیق نبی تھے، تو وہی صاحب کہتے ہیں آپ کا دماغ خراب ہے، صدیق تو صرف ابو بکر تھے۔ کہاں پر پہنچایا ہے آپ نے تربیت کہ وہ نبی جسے قرآن میں صدیق کہا گیا اسے آپ نہیں مان رہے؟ تاریخ کی بات آپ مان رہے ہیں، تاریخ کی بات مان رہے، قرآن کی بات نہیں مان رہے۔ میں نے کسی کی بے ادبی نہیں کی، جو فیس بک پہ لکھا گیا وہ سنا دیا۔ اس طرح کی 2 لاکھ باتیں ہیں جو فیس بک پہ ہوئی ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے۔ حکومت کو بند کرنا پڑے گا یہ سب کچھ، اس پہ پابندی لگانی پڑے گی۔ کرونا ورونا ہوتا رہے گا، یہ توہین دین جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں حکومت سوچے۔ یہ میرا آج کا میسج ہے۔ شہادت کی رات میں نے اپنی آواز ریکارڈ کر دی، آن لائن مجلس جا رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، میں ٹی وی پر بیٹھ کر بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں امام باڑے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کے بچوں کے آنے والے دور کے تمام آنے والی نسل کے عقیدے بچانا چاہتا ہوں، میری کوئی دلچسپی نہیں، اور میں نے یہی کام کیا، وقت کر دیا اپنے کو، رات و دن وقت کر دیا۔ گواہ میرا اللہ، مجھے کسی کے گواہی کی ضرورت نہیں کسی کام کے لیے۔ کتابیں اتنی لکھ دی ہیں، پڑھتے پڑھتے لوگ تھک جائیں گے۔ 35,000 تقریریں جو کہ میرے الماریوں میں بھرے پڑے ہیں، سی ڈی اور پرانی تمام کیسٹ بھرے پڑے ہیں۔
ढेरों लिखे जा चुके हैं। मेरे कंपोज़र दोनों यहाँ मौजूद हैं, उन्हें पता है कि कितने अशरे ये लोग लिख चुके। इन्हीं लोगों ने लिखी, कान में लगा के तमाम तकरीरें लिखी, अलमारियाँ भरी पड़ी जो छपने वाली। ये साहब अब इस कोरोना ने क्या नुकसान किया? वो नुकसान ये हुआ कि देखिए जो पैसे मैंने किताबें छापने के लिए रखे थे वो सब कंपोज़रों की तनख्वाह में जा रहा है। भाई देना तो है 1.5 लाख रुपए महीना तो इन लोगों का जाएगा। अब ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम तनख्वाहें बंद कर दें। अब ऐलान हुआ था बिजली का बिल नहीं लिया जाए, उन्होंने कहा नहीं बिल लेंगे। अरे जब बिजली वाले आपका बिल नहीं माफ़ कर रहे हैं तो हमारे कंपोज़र अपनी तनख्वाह कैसे माफ़ कर रहे हैं? हुकूमत नहीं माफ़ कर रही है तो ये तो प्राइवेट मामला है। तो एक ये नुकसान कोरोना से हुआ है कि मेरे किताब जो छपने के पैसे थे वो सब एक तो खाने पीने पे लग रहे हैं, मजालिस पे लग रहे हैं और किताबें छप नहीं रही। लेकिन बहरहाल मौला मौला हैं। मौला का एक जुमला सहारा रहता है मेरा, वो कहते हैं तुम मेरे लिए काम करो, ऐसे रास्ते से भिजवाएंगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो रास्ता तो मौला ही का है। दोबारा इत्मीनान है। मजलिस हो गई। मैं ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन सलमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आसिम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई मजलिस तो खैर उन्हीं लोगों की है, आसिम साहब, सलमान साहब, नक़ी साहब मुंतज़मीन हैं। लेकिन मैं इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उनका, बड़ा एहसान कि उन्होंने अपने मेहमानों का एहतराम किया। ज़ाहिर है कि अज़ादार का एहतराम करना बहुत बड़ा सवाब है, इसलिए कि इमाम सैयदुस साजिदीन वहाँ बैठते थे जहाँ अज़ादार अपनी नालैने उतारते थे। इससे अंदाज़ा कीजिए कि आइम्मा की नज़र में अज़ादार क्या है। और इनका एहतराम मेरी नज़र में हमेशा रहा है और मैं इसके लिए लड़ा हूँ हमेशा 50 बरस से मैं कि अज़ादार के एहतराम में कोई फ़र्क ना है। इसलिए कि आइम्मा को मैंने देखा है अज़ादारों का एहतराम करते। क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अज़ादार मिसले ज़ायरीन है, इनके कदमों की खाक में भी बरकत है। आसिफ गिलानी मेरे हाथ पर शिया हुए थे, मेरी वजह से शिया हुए थे, मुझसे मुतासिर थे और एक तरीके से मेरे शागिर्द थे, कायद अहले सुन्नत थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं तावीज़ देता हूँ लिखकर अहले सुन्नत को, लेकिन तावीज़ के अंदर जो चीज़ मैं डालता हूँ वो मैं बता दूँ कि क्या डालता हूँ। उन्होंने कहा कि सुबह आशूर अज़ान अली अकबर पर मोची दरवाज़े में जो जंजीर लगती है और जो अज़ादार मातम करते हैं, मैं बाद में जाता हूँ मोची दरवाज़े और उनके कदमों की खाक उठा लाता हूँ और वही मैं तावीज़ में डाल कर देता हूँ। जाओ तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाएगा, जाओ तुम्हें रिस्क मिल जाएगा, जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा। ये उनका अकीदा था। और वो कहते थे कि मैं अहले सुन्नत हूँ, लेकिन मैं जो नमाज़ पढ़ता हूँ वो मैं हुजरा बंद करके पढ़ता हूँ। ये मेरी ज़ाती बात है और उन्होंने मुझे बताया कि मैं हुजरा बंद करके नियत करता हूँ और उसके बाद मैं सूरह अलम पढ़कर फिर मैं कहता हूँ अली 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 अली। फिर मैं रुकू में जाता हूँ, रुकू पढ़कर कहता हूँ अली 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 अली। फिर सजदा पढ़ता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अली अली अली। फिर तशहुद और सलाम पढ़कर मैं कहता हूँ अली अली और नमाज तमाम हो जाती है। इसलिए मैं अपनी नमाज किसी को नहीं बताता। और कहने लगे ये मेरे बाप दादा से ये नमाज चली आ रही है अहले तसव्वुफ में। मोहब्बत करने वाले अली के कहाँ पड़े हैं, हमें क्या पता कहाँ कहाँ हैं। एक मीसम को हम जानते हैं कि ज़बान कटा दी, एक उमैल को हम जानते हैं कि सर कटा दिया, एक अंबर को हम जानते हैं जिसके टुकड़े हो गए। हम एक मोहम्मद इब्ने अबी बकर को जानते हैं जिनकी खाक उड़ा दी गई जलाकर। हम मालिक अश्तर को जानते हैं जिसे जहर देकर मार डाला गया। हम अम्मार को जानते हैं, हम सलमान और अबू ज़र को जानते हैं। यही तो सब इश्क़ अली सिखा गए। हम इनका एहसान नहीं उतार सकते। आज शहादत की रात हम इन सब के एहसानों को याद कर रहे हैं। हाँ, अशरफ बिन नबाता
آ گئے. کہتے ہیں کہ جب میں نے امام حسن سے کہا ایک بار میرے مولا کا چہرہ دکھا دو، اسبق بن نباتہ صحابی علی کہتے ہیں اندر پردہ کرایا گیا اور اس کے بعد مجھے لے جایا گیا. میرا مولا بستر پر بیٹھا تھا، لیکن ایک زرد رنگ کی پٹی سر پہ بندھی تھی. اسبق کہتے ہیں کہ چہرے کا رنگ اور زرد پٹی کا رنگ ایک طریقے تھا. اتنا لہو بہہ چکا تھا کہ مولا کا چہرہ زرد ہو گیا تھا. میں دیکھ کر رونے لگا. ایک بار علی نے مجھے دیکھ کر کہا سلونی. میں رونے لگا کہ ابھی بھی آپ سلونی کہہ رہے ہیں. بے اختیار جیسے ہی علی نے کہا اسبق پوچھ لو کہ اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں. اسبق کہتے ہیں میں نے فوراً سوال کیا. میں نے کہا مولا کیا آپ آدم سے افضل ہیں؟ آپ نوح سے افضل ہیں؟ کیا آپ ابراہیم سے افضل ہیں؟ کیا آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کیا آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہاں بے شک اسبق بن نباتہ آدم کو منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا اور گیہوں نہ کھانا، لیکن آدم نے کھا لیا. مجھ کو منع نہیں کیا گیا، لیکن میں نے ساری زندگی جو کھایا میں آدم سے افضل ہوں. نوح کی بیوی نوح کی غدار تھی میری زوجہ فاطمہ زہرا سیدہ نساء العالمین ہے، اس لیے میں نوح سے افضل ہوں. ابراہیم نے اللہ سے کہا مجھے دکھاؤ کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا کیا یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے کہا یقین میں اضافہ چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں سارے پردے نگاہوں سے ہٹا لیے جائیں. علی کا یقین جہاں ہے وہیں پر رہے گا. میں ابراہیم سے افضل ہوں. شب ہجرت موسیٰ سے کہا گیا ہجرت کر جاؤ، لیکن موسیٰ ڈر گئے کہ باہر مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور موسیٰ باہر نکلنے میں شب ہجرت ڈر رہے تھے. لیکن میں شب ہجرت تلواروں کی چھاؤں میں سو رہا تھا. میں افضل ہوں موسیٰ سے. عیسیٰ کی ماں بڑھ رہی تھی بیت المقدس کی طرف. اللہ نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ولادت خانہ نہیں ہے. مریم کو واپس کیا گیا. میری ماں کو اللہ نے کعبے میں بلایا. میں عیسیٰ سے افضل ہوں. اسبق رونے لگے فضائل علی سن کر، اس لیے کہ زندگی تھی صحابی علی کی کہ وہ علی کے فضائل سنیں. پھر اس کے بعد علی نے خطبہ دیا، امام حسن کو خطبہ دیا. پہلے توحید سمجھائی، پھر نبوت سمجھائی، اس کے بعد عبادات اور عقیدے سمجھائے، پھر کعبے کو سمجھایا کہ کعبے کا دامن نہ چھوڑنا. کعبے کے محافظ حسن تم ہی ہو. ایک ایک چیز بتاتے جاتے، اور اس کے بعد تمام بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا یہ حسن تمہارا امام ہے، یہ حسن تمہارا امام ہے. ایک ایک بیٹے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا. جیسے ہی علی فارغ ہوئے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی. کوئی سسکیاں لے کر رو رہا تھا. علی نے کہا یہ کون اس دردناک لہجے میں روتا ہے؟ کسی نے کہا مادر عباس ام البنین رو رہی ہیں. کہ بلاؤ ام البنین کو میرے پاس بلاؤ. ام البنین آئی. کہا میں زندہ ہوں، کیوں روتی ہو ام البنین؟ کہا آپ نے تمام بیٹوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی کہ آپ نے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ کہ ٹھہرو ٹھہرو. ایک بار حسین کو آواز دی، ایک پہلو میں حسین کو بٹھایا، دوسرے پہلو میں عباس کو، اور ایک بار عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا عباس کبھی بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا.
اے عباس یہ آقا ہے تمہارا، کبھی اس کے آگے نہ چلنا، تم اس کے علمدار ہو، کربلا میں تم علم اٹھاؤ گے، حسین کا علم۔ ارے عباس میں دیکھ رہا ہوں کہ تو فرات سے پانی بھر کر آ رہا ہے اور اپنے لہو میں نہا رہا ہے۔ عباس کی مجلس ہو رہی تھی اور گھر میں گریا تھا، گریا کیا آپ نے، تابوت ابھی آئے گا، ماتم ہوگا، الوداعی رات ہے، شہادت کی رات ہے، بس آخری جملے سن لیجئے۔ اصحاب آئے، دروازے پر کوئی لگا ہوا رو رہا تھا۔ علی نے کہا کون روتا ہے؟ کہا 2 دن سے قمر نے چوکھٹ نہیں چھوڑی، سر کو ٹکراتے ہیں چوکھٹ سے اور روئے جاتے، میرے قمر کو میرے پاس بلاؤ، قمر کو میرے پاس بلاؤ۔ قمر کو بلایا گیا، قمر آیا، دیکھ کر علی کو رونے لگا۔ ایک بار علی نے کہا قمر کیا حال ہوگا تیرا جب ظالم تجھے دربار میں بلائے گا اور تجھ سے پوچھے گا کہ علی کی خدمت کیا وجہ لاتا تھا، اور اس کے بعد تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تجھے چلا دیا جائے گا، تیری خاک کو اڑا دیا جائے گا، قمر کیا گزرے گی؟ کہ مولا آپ کی محبت میں 70 بار زندہ کر کے قتل کیا جائے لیکن قمر کو تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں آپ سے محبت کر۔ جا قمر تو ثابت قدم ہے میری محبت میں۔ ایک صحابی کو رخصت کیا، اس کے بعد تمام رشتہ داروں سے بات کی اور اس کے بعد کہا حسن مجتبیٰ اب سب سے کہو یہاں سے ہٹ جائیں، اس لیے کہ بار بار پردے کے پیچھے پردے کو جنبش ہوتی تھی اور علی سمجھ رہے تھے کہ کوئی بے قرار ہے، اس لیے کہا جاؤ حسن سب کو یہاں سے ہٹاؤ۔ جب تخلیہ ہو گیا، سناٹا ہو گیا، ایک بار آواز دی زینب پردے سے باہر آ جاؤ، تقریر کے آخری جملے ہیں، ماتم کر لو دل بھر کے، اور جب تابوت آئے تو ماتم کرنا۔ ایک بار میں زینب میرے قریب آؤ، حضرت زینب قریب آئیں، تب میرے پاس بیٹھ جاؤ، حضرت زینب قریب آئیں، اپنا سر میرے سینے پہ رکھ دو۔ حضرت زینب نے اپنا سر علی کے سینے پہ رکھا۔ ایک بار علی نے زینب کے بالوں کو چوم کر کہا یہ سر کھل جائے گا، اس سر پر زخم آئے گا، چادر چھینی جائے، اور اس کے بعد کان میں جھک کر کا زینب بڑے دربار میں جانا ہے، ارے نامحرموں کا مجمع ہوگا۔ ایک بار زینب رونے لگی، کہا بابا جو پردے میں رہی ہے ہمیشہ وہ بڑے دربار میں کیسے جائے گی؟ کہا زینب جب بابو ساتھ پہ پہنچنا تو رک کر علی کو آواز دینا، علی آئے گا۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ جانوروں کی طرح ہمیں باندھ کر کھینچ کر دربار یزید میں لے جا رہے تھے۔ ایک بار چلتے چلتے پھوپھی اماں رکی، میں نے کہا پھوپھی اماں وہاں سے یہاں تک تو آپ ہمت سے آئیں، چلتے چلتے رک کیوں گئی؟ کہ سید سجاد تم تو بہت چھوٹے تھے، بابا سے ایک وعدہ تھا، ایک بار نجف کا رخ کیا تو بابا بڑے دربار میں بیٹی جا رہی ہے، آئیے ماتا مردر مولا یا علی مولا۔ یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر کے، دستے لگاؤ، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا،
آج بابا مر گیا ہے شبرو شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا۔ منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یہ یار ماتم تو کرو، ماتم تو کرو، ماتم تو کرو۔ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ شب شہادت ہے، ماتم کرو، سینوں پہ ہاتھ مارو۔ کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ فاطمہ زہرا کی دربار سے صدا آنے لگی ہے، صدا آنے لگی۔ فاطمہ زہرا کی دربار سے صدا آنے لگی ہے، صدا آنے لگی۔ یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے پیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ شاہ خیبر یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے کیا حلقہ لگے گا؟ حلقے لگاؤ، ماتم کے حلقے لگاؤ، شب شہادت ہے، ماتم کا حلقہ لگاؤ۔ ایک کا یہ جنازہ ہے، منظم ہو کے حلقے لگاؤ۔ برگیر کا علی کا بیٹے